السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، محفل تذکیر میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا استقبال ہے۔ آج اور آنے والی اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی ایسی دو سوروں کا احاطہ کرنا مقصود ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی مکی زندگی سے متعلق ہے، اور میری مراد ہے سورہ الضحیٰ اور سورہ النشر۔ اور جو لوگ ان دونوں سوروں کے مضامین سے واقف ہیں وہ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ان دونوں سوروں میں ایک ہی مضمون ہے جس کے دو پہلوؤں کو خطاب کیا گیا ہے۔ سورہ الضحیٰ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کی وہ کیفیت اور وہ حالت جب آپ انتہائی دشوار راستوں سے گزر رہے تھے اور عسر کی کیفیت تھی، تنگی کی کیفیت تھی، اور پھر جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس عسر کو، تنگی کو یسر میں بدلا اور اس تنگی کے حالت سے نکالا، اس کا بیان یا اس پہلو کا بیان سورہ النشر میں ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ دونوں سوروں کی تفسیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مکی زندگی کا ایک اچھا خاصا خاکہ ہمارے ناظرین کے سامنے آ جائے گا۔ تو آج میرے ساتھ میں اس محفل میں میرا ساتھ دینے کے لیے میرے دوست وکیل فیصل بھائی موجود ہیں۔ آپ کا استقبال ہے فیصل بھائی ایک بار پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین۔ اگر آپ تمہیداً کچھ بات اور سورۃ الضحیٰ کے بارے میں آپ رکھنا چاہیں تو اس کے بعد میں ہم آیتیں پڑھیں گے اور اس کی ترجمانی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، معین بھائی نے شروعات کی گفتگو میں یہ بات رکھی کہ یہ دونوں صورتیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کے انتہائی ابتدائی دور سے متعلق ہیں۔ میں نے انتہائی کا لفظ اس میں جمع کر دیا ہے کیونکہ ابتدائی دور میں یوں کہہ لیجئے کہ قرآن کریم کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا، اور شروع ہونے کے بعد میں سورہ العلق کی ابتدائی 5 آیات، پھر سورہ مدثر، اور یہی جو ابتدائی دور وحی ہے اس ابتدائی دور وحی سے متعلق سورہ والضحیٰ بھی ہے۔ بلکہ تفصیلات کے اندر میں یہ آتا ہے کہ چونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا تجربہ نیا ہو رہا تھا، نزول وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بالکل ہی نیا تجربہ تھا، اور نزول وحی کی کیفیت معین بھائی جس طرح سے ہم لوگوں نے پڑھی ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ سردی کا موسم ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی اور آپ کے چہرے اطہر پر پسینے کی بوندیں جو ہے صاف دیکھنے میں آتی۔ آپ کسی اونٹنی پر سوار ہوتے اور نزول وحی کی کیفیت کی ہوتی کہ اونٹنی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ سے نہیں بلکہ نزول وحی کے دوران خود اپنے آپ بیٹھ جاتی۔ تو یہ انسانی اعصاب پر ایک بہت زیادہ تناؤ والی کیفیت طاری کرنے والا تجربہ ابتداً رہا۔ رب العزت اللہ تعالی کی حکمت کا تقاضا تھا کہ پورا کا پورا قرآن ایک وقت میں نازل نہیں کیا گیا، اور نزول وحی کا سلسلہ بھی شروعات میں بہت زیادہ مسلسل رہا، ایسے نہیں بلکہ باقاعدہ ایک وحی کے بعد میں دوسری وحی کے نزول کے درمیان میں ایک فترہ، کہ یوں کہہ لیجئے کہ وحی کے نزول نہ ہونے کا عرصہ ہوا کرتا تھا۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متحمل ہو جائیں نزول وحی کے اس عمل سے۔ لہٰذا تفسیر میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طویل عرصے تک، ایک قابل ذکر وقت تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ سورہ مدثر کے بعد میں جو فترۃ الوحی کا جو عرصہ کہلاتا ہے، وحی کے نزول کا سلسلہ کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ اب یہ روک دیے جانے کے بعد میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا گویا کہ سیدھا اشارہ تھا کہ رب کعبہ
آپ کی پشت پناہی پر ہے اور اللہ تعالیٰ کی زبردست قوت آپ کے ساتھ میں ہے۔ لیکن جب ایک قابل ذکر وقت کے لیے وحی کا سلسلہ بند ہوا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وقت بڑا گرا گزرا، یہاں تک کہ دشمنان اسلام نے اپنے طور پر وہ نازیبہ کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشے گزار کیے، جن کو سن کر کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت فطرتاً جو ہے یوں کہہ لیجئے کہ ان فقروں کو برداشت کرنے کے قابل نہ تھی۔ ام جمیل کے تعلق سے تو یہ آتا ہے، جو ابو لہب کی بیوی تھی، کہ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ محمد تمہارے شیطان، نعوذ باللہ من ذالک، تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا۔ جی تو یہ اس طرح کے ماحول تھا، اس طرح کی حالات تھی، اس طرح کے حالات تھے جس میں سورہ ضحیٰ کا نزول ہوتا ہے۔ جی ہم چلیں پڑھتے جی ہیں۔ سورہ ضحیٰ کی تلاوت پر ہم لوگ چلتے ہیں۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فعاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یا ترجمانی میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک آیت پر ہم غور و فکر کریں گے۔ والضحیٰ شاہد ہے، قسم ہے، دن، ایسا دن جب وہ روشن ہو جائے، اس کی قسم ہے، اس کی شہادت ہے۔ واللیل اذا سجی، اور شاہد ہے، شہادت ہے، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، پرسکون ہو جائے۔ ما ودعک ربک، اور تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا ہے۔ وما قلی، اور نہ ہی تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آنے والا عرصہ اس وقت حال کے دور سے بہتر دور ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، اور بہت جلد تیرا رب تجھے دے گا۔ فَتَرْضَى، یہاں تک کہ تو نہال ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، کیا ہم نے تجھے نہیں پایا یتیم تو تمہیں ٹھکانہ دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور کیا تجھے نہیں پایا تلاش حق میں سرگرداں تو پھر ہدایت دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور جب تجھے پایا ہم نے نادار تو تجھے غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس اے نبی کسی یتیم کو نہیں دبائیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور نہ کسی مانگنے والے کو آپ چھڑکیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی جتنی نعمتیں آپ پر ہے اس کا آپ بیان کیجئے، ذکر کیجئے۔ مومن بھائی، قابل ذکر ہے وہ دو اقسام جی جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 میں کھائیں۔ جی 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 روز روشن کی قسم اور رات کی قسم، جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ جی بعد کا مضمون ان دونوں اقسام پر دلالت کرتا ہے یا ان سے مناسبت رکھتا ہے؟ جی تیسری جو آیت ہے جی وہ جواب قسم، جواب قسم ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ معاف کیجیے گا، ما ودعک مَا ربک وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا وما قلى۔ جی تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے ناظرین کہ یہ دو اقسام، یہ جو دو قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں اور جو بات کا مضمون ہے، ان دونوں کے درمیان میں کیا مناسبت ہے۔ جی اول تو ان قسموں کو سمجھ لیں۔ والضحیٰ، نہ صرف دن بلکہ دن جب روز روشن کی طرح یوں کہہ لیجئے کہ آیا ہو جائے، تو والضحیٰ قسم ہے روز روشن کی، یہ چاشت کے بعد کا وقت ہے، جی جی جبکہ دن پوری طرح سے روشن ہو گیا،
اور اسی طرح سے رات کی قسم کھاتے وقت واللیل اذا سجا، نہ صرف رات بلکہ رات کا وہ پہر جبکہ وہ سکون کے ساتھ میں طاری ہو گئی، گویا کہ اس نے پورے عالم کو اپنے آغوش کے اندر میں لے لیا۔ اور رات کی کیفیت کا ہی بیان، رات کی کیفیت ہی سکون والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو ہمارے لیے باعث سکون بنایا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم نے سارے معاملے کو الٹ پلٹ کر دیا، جن کو ہم نے جو ہے سونے کے لیے اپنے لیے مختص کر لیا اور رات کو جو ہے بیجا جاگ جاگ کر کے اپنی نیندیں اور اپنی آنکھوں کی روشنی خراب کر دی۔ بہت صحیح بتایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فطرت کے عین مطابق، انسانی فطرت کے عین مطابق دن کو جو ہے روزی روٹی کے تلاش کا ذریعہ بنایا اور رات کو ہمارے لیے سکون کا باعث بنایا۔ تو یہاں دن کے اس پہر کا تذکرہ ہے جب کہ وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا، اور رات کے اس پہر کا تذکرہ ہے جب کہ اس نے پورے کے پورے عالم کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ اب اس کے بعد کی جو آیت ہے، ما ودعاک ربک وما قلی، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ تم سے ناراض۔ یہ دراصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ بھی یہ سمجھے نہیں کہ یہ جو فترت وحی کا وقت ہے یا وحی کا رک جانا یا انقطاع وحی کا جو معاملہ ہے، دراصل میں وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی حکمتوں کے عین مطابق ہے۔ اور پھر ایک لطیف اشارہ یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے رات کے بعد میں دن آتا ہے، اسی طریقے سے یہ وحی کا جو سلسلہ رک گیا ہے وہ وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا۔ اور اس کو روکنے کی جو وجہ بنی بھائی، جی اس کا اگر سمجھ لیجیے ہمارے ناظرین کے لیے آپ تھوڑا خلاصہ کریں۔ جی، میرے خیال سے آپ نے تمہید میں وہ بات رکھی، اور وہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے رات اور دن مل کر ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو وحی کا آنا نہیں آنا، اور اس میں اللہ کی طرف سے تربیت کا پہلو ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ عسر اور یسر، اسی طریقے سے رات اور دن، اور اس طریقے سے مختلف قسم کی، جیسا کہ ہم نے سورۃ اللیل میں بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی مثالیں دے کر یہ کہا ہے اور یہ بتایا ہے کہ گو کہ ان کی کیفیات جدا جدا گانا ہے، لیکن وہ مل کر ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اسی انداز میں کرنا چاہتے تھے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وحی کا آنا، نازل ہونا اور آپ کے قلب پر اس کا جو اثر ہونا، یہ ایک بہت ہی اپنے آپ میں غیر معمولی واقعہ تھا۔ اور چونکہ یہ شروع کے دن تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے پوری طریقے سے تیار نہیں تھے، جیسے کہ ہم سورہ قیامہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ میں بہت جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ وحی کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو پھر وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا کہ وَلَا تُحَرِّكْ بِلِسَانِكَ، کہ تو اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دے، اس وحی کا جمع کرنا اور یاد کرا دینا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ اس طرف بھی اشارہ ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک یوں کہہ لیجئے کہ نزول وحی کا ایک بالکل ہی نیا تجربہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا تھا، لہٰذا ایک انسان کو جب یہ غیر معمولی تجربہ پیش آتا ہے اور جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بیش بہا دولت مجھ پر یوں کہہ لیجئے کہ مجھ کو عطا کی جا رہی ہے، بالکل، تو ظاہر سی بات ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ نبی تھے لیکن آپ کو اس بات کا یوں کہہ لیجئے کہ احساس تھا کہ اس میں سے کوئی لفظ بھی چھوٹ نہ جائے، بلکہ یہ پورا کا پورا مجھے اسی طرح سے اخذ ہو جائے جس طرح سے وہ نازل ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے وہ خصوصی انتظام کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں قرآن کی آیات
نقش ہو کر کے رہ گئی، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے اطمینان دلایا کہ اس کتاب کو تمہارے دل پر اتارنا اور اسی طرح سے اس کو تمہارے دل کے اندر میں سما دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ہم جس طرح سے ادا کریں گے زندگی بھر کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ احسان کیا ہی کیا، اور امت کی امت یہ کتاب کو یاد کرنے کا جو سلسلہ 5-6 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے جن کی مادری زبان عربی نہیں ہوتی اور دنیا بھر کے چپے چپے میں ایسے لوگ اس قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیر معمولی انتظام ہے۔ اور آپ نے جب یہ بات کہی ہے تو میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرتا چلوں کہ دیکھیے مفسرین نے کہا ہے کہ سورہ یوسف پوری کے پوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایک ہی نشست میں نازل ہوئی، اور یہ پوری سورہ تقریباً ایک پارے کے اوپر محیط ہے۔ آپ سوچئے کہ اس اتنی بڑی سورہ کا نازل ہونا اور آپ کو یاد ہو جانا، اور پھر آپ کاتبین وحی کو بلا کر اس کو لکھواتے ہیں، یہ بات ہے، یہ تو ڈیوائن ارینجمنٹ ہے، اور جو آج بھی جاری و ساری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کا جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ذمہ حفظ قرآن، حفظ قرآن، قرآن کی حفاظت کا اور قرآن کے محفوظ رہنے کا ذریعہ۔ کتابوں کے اوراق کے اندر میں آپ چاہیں تو تحریف کر لیں، لیکن دلوں کے اندر میں جو قرآن نقش ہے اس میں کہاں سے تحریف ہوگی؟ نہیں، میں تو فیصل بھائی یہ کہتا ہوں کہ آپ کوئی اردو کتاب ہی لے لیجئے اور اس کی 3 یا 4 صفحات اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے، آپ دیکھیے نہیں کر پائیں گے، اور یاد کرنے کے باوجود بھی منو ان اس کا بیان ہونا جو ہے ناممکن۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اعجاز ہے، اور اس نے اس کے محفوظ کرنے کا جو انتظام کر رکھا ہے کہ حفاظ۔ اور معین بھائی دوسری ایک چیز یہ بھی کہ قرآن کریم کے اندر میں جو مختلف آیات آئی ہیں، کبھی جنات عدن کا لفظ آتا ہے، کبھی صرف جنات کا لفظ آتا ہے، اب وہ اس بات سے بھی مطلب حفاظ جو ہے چوکتے نہیں ہیں، جہاں پر جنت کہنا ہے وہاں جنت کہیں گے، کہاں جنت عدن کہنا ہے وہاں پر جنت عدن کہیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ یعنی اس بات کا امکان ہے کہ کہیں ایک سورے سے آپ دوسرے سورے کے اندر میں چلے جائیں، لیکن ویسا نہیں ہوتا، کیونکہ مضامین کی مماثلت کبھی کبھی جو ہے اس بات کا امکان پیدا کر دیتی ہیں کہ آپ پڑھتے پڑھتے ایک سورے دوسری سورے کے اندر میں چلے گئے، لیکن ایسا حفاظ کے ساتھ میں الحمدللہ نہیں ہوتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا الہی انتظام ہے۔ آپ دیکھیے اس کتاب کو محفوظ رکھنے کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے، اس روز قیامت تک اس کے محفوظ رکھنے کی ضمانت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو ہم فطرت الوحی پر تھے اور وہاں سے یہ بات آگے کو بڑھ گئی، میں سمجھتا ہوں۔ تو ما ودعک ربک وما قلی سے وہی بات جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر ام جمیل کچھ کہتی ہے یا مشرکین مکہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے یا تمہارے رب نے تم کو چھوڑ دیا ہے، اور یہ انقطاع وحی کا معاملہ دراصل میں اس کا تعلق اللہ کی ناراضگی سے ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت ہی واشگاف اور بہت ہی واضح انداز میں اپنے رسول کو تسلی دے رہے ہیں کہ نہ میں نے تم کو چھوڑا ہوں اور نہ ہی میں تم سے ناراض ہوں۔ یہ وحی کا سلسلہ جو کچھ دنوں کے لیے رک گیا تھا، یہ میری اپنی مصلحت اور مشیت پر مبنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وسیع حکمت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے نزول کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً کچھ وقت کے لیے روک رکھا تھا۔ ہم اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ تو بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، میں اس بات کی ضمانت بھی ہے کہ اس وقت جس طرح کا دور درپیش ہے، اس کے بعد کا دور آپ کے لیے اس سے بہتر ہوگا۔ اندازہ کریں ناظرین، ایک ایسا وقت ہے جبکہ اسلام کا سورج بس ابھی طلوع ہوا ہے، اس کی کرنیں افق سے آگے بھی نہیں بڑھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد اتنی ہی ہے جتنی ہاتھ کی انگلیوں پر آپ گن سکیں۔ قرآن پڑھنے کی بات جب آتی ہے
تو لوگ چھپ چھپا کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں اور گنتی کے چند لوگ، لیکن اس وقت میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دلایا گیا کہ یہ صورت واقعہ جو اس وقت پیش ہے یہ کوئی دیر پا رہنے والی نہیں ہے، آپ کے لیے آنے والا وقت اس وقت سے کہیں زیادہ بہتر ہو۔ اور معین بھائی یہ جو آیت ہے اسی کو جو ہے دراصل میں یہاں آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی وضاحت کی ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہم اگر نشرہ سے ملا نشرہ میں جائیں گے تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اور زیادہ اس کی وضاحت کی ہے کہ عسر کے ساتھ میں یسر ہے، تنگی کے ساتھ فراخی، تنگی کے ساتھ میں فراخی ہے اور آسانی ہے۔ تو اور دوسری بات جو ہم کو ناظرین کو بتانا ہے کہ عام طور پر آخرت سے آخرت مراد لی جاتی ہے، لیکن یہاں آخرت اور اولا سے اس دنیا کا حال اور مستقبل ہے کہ مستقبل کا آنے والا دور اس وقت کے دور سے بہتر ہوگا۔ یہ صاف طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیشن گوئی کے طور پر جو ہے ایک خوشخبری ہے جو دی جا رہی ہے تاکہ آپ کو کسی قدر اطمینان ہو اور وہ جو پریشانی تھی وہ پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور ہو جائے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی قابل ذکر ہے معین بھائی، جس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اسلام کو جو فتوحات عنقریب حاصل ہوں گی ان فتوحات کے سلسلے میں پیشگوئی کی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشگوئی کی گئی، اور جب یہ پیشگوئیاں ہوئی کہ عرب اور عجم اسلام کے زیر نگی آئے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے جو مزید اضافہ فرمایا وہ یہ کہ تب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آخرت تمہارے لیے دنیا سے بھی بہتر ہے، کہ یہ نعمتیں جو دنیا کی ہے عرب و عجم کی، یہ جو تسخیر ہے یہ تو اپنی جگہ، لیکن آخرت میں ہم نے آپ کے لیے جو سامان کر رکھا ہے دنیا کی تمام تر نعمتیں اس آخرت کی نعمتوں کے سامنے بالکل ہیچ ہے۔ اور اتفاق سے سورہ کوثر میں آپ ہی میرے ساتھ میں تھے اور اس میں بہت ساری ان چیزوں کا ہم نے احاطہ کیا تھا۔ آپ نے جو اب جو بات چھیڑی ہے تو اس میں کچھ چیزیں رہ گئی تھی، میرے خیال سے آج اس میں اضافہ کرنا مفید ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین سے سب سے پہلے نکلنے والا انسان میں رہوں گا قیامت کے بعد، میرے ہاتھ میں پرچم ہوگا اور اس پرچم کے زیر نگی تمام دوسرے انبیاء جمع ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود ملے گا جو کسی اور شخص کو نہیں ملے گا۔ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ میں بطور فخر اس کا اظہار نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک حقیقت ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو تحدیث نعمت کے طور پر جو ہے میں اس کا بیان کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میری امت کے اندر میں جتنے افراد ہوں گے اتنے افراد کسی اور نبی کی امت میں نہیں ہوں گے۔ تو یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف اعجازات ہیں ان کا تذکرہ، اور بجا طور پر رب تعالیٰ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے تو اس کی بات سراسر حق ہوتی ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی نعمتیں محبوب اپنی جگہ، آخرت میں ہم جو آپ کو دینے جا رہے ہیں، یہ جو کہا گیا ہے وہ جو تردہ والی بات آئی ہے وہ دنیا کی نعمتوں سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی خوشی کو دوبالا سے بالا بلکہ کئی بالا کرنے کے لیے یہ بات کہی ہے کہ آخرت کے اندر میں ہم نے آپ کے لیے جو اہتمام کر رکھا ہے وہ اس دنیا کی نعمتیں اس کے مد مقابل بھی نہیں، ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ تو یہ دونوں باتیں ناظرین، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تمہارے لیے بعد کا دور پہلے سے بہتر ہے، تو وہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہے۔ اور اسی بات کو مزید کھول کے بیان کیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، اور بہت جلد ہم تمہیں دیں گے، ربک، تیرا رب بہت جلد تجھے دے گا، فتردہ، اور اتنا دے گا کہ تو نہال ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، تو راضی ہو جائے گا۔ اور فیصل بھائی دیکھیے کہ بھائی یہ بات کون سے وقت میں کہی جا رہی ہے؟ اس وقت میں کہی جا رہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں وسائل نہیں تھے، افراد کی کمی تھی، پیسہ نہیں تھا،
اور بہت ہی خطرناک اور مشکل حالات سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب گزر رہے تھے، اور اس وقت میں یہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ بہت جلد یہ حالات تبدیل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی عنایت سے تم کو اتنا کچھ دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس کے فوری بعد جو دور آتا ہے اس میں جو دین کی دعوت ہے وہ جڑ پکڑتی ہے، پھر غلبہ ہے، پھر اقامت دین ہے، پھر آپ کے وسائل جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے وقت آپ کے ساتھ میں جو ہے جو شخص ایک تنہا اٹھا تھا دعوت لے کر، اس کے ساتھ میں 1,25,000 کے آس پاس جو ہے صحابی اور صحابیات اس وقت موجود ہیں۔ اور معین بھائی یہ جو آیت ہے جی، ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ ہر دور کے داعیان حق کے لیے اپنے بہت صحیح آپ بات، میں جو ہے ہمت کے ہمت بڑھانے بڑھانے کا کے لیے۔ ایک زبردست سورس ہے آپ نے، بہت صحیح بات کی آپ نے، بہت صحیح بات کی۔ کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں پچھلے دنوں ہم نے 10 روزہ مہم چلائی بحمدللہ، جی اور اس مہم کے دوران میں بھی جس تبدیلی کے ہم خواہاں ہیں جی، اس کے آثار تو آج کی تاریخ میں کہیں بہت ہی کم نظر آتے ہیں، جی اور ایسے میں کہیں دل میں یہ خیال شیطان کی طرف سے ہی آتا ہوگا جی جی کہ تم کہاں یہ سارا بکھیڑا لے کر کے چلے ہو، یہ کوئی تبدیلی ہونے والی ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے اس دنیا کے اوپر ان ناگفتہ حالات جو تم دیکھ رہے ہو اس میں کہیں اس کے غلبے کا کوئی امکان بھی موجود ہے؟ صحیح کہا، لیکن آدمی نہیں، بددل ہو جاتا ہے۔ جی البتہ جو واقعتاً اللہ تعالیٰ کے دین کو جانتے ہیں، جی، دین جن مراحل سے اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں گزرا ہے، بالخصوص نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی، ان کو دیکھنے کے بعد میں یہ اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اپنی کتاب کے اندر میں اظہار دین کی بات کہی ہے تو یہ چیز تو ہونی ہی، اٹس اے میٹر آف ٹائم، ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ دیکھنے کا موقع نہیں ملے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہماری آنے والی جنریشنز کو شاید اس کو دیکھنے کا موقع ضرور اور ہم تو مطلب اس کام کو کرتے ہوئے ہم اس کنوکشن کے ساتھ میں کرتے رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرنا، دین کی تبلیغ و اشاعت اور دین کا غلبہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ صحیح، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس بات کا مکلف بنایا ہے ہم کو اتنا کرنا، ہم کام کرتے رہے۔ بالکل۔ اور اب جو ہے نا فیصل بھائی، پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی اور ان کے ہی حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مثالیں دے رہے ہیں۔ بالکل بالکل، کیا ایسا نہیں تھا اور میں نے ایسا کیا، کیا ایسا نہیں تھا اور میں نے ایسا کیا؟ تو مطلب یہ جو ہے مزید جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت اور اطمینان کی خاطر جو ہے اللہ تعالیٰ 3 باتوں کا یہاں خصوصی طور پر تذکرہ ہے، یہ کہ حالات بدلتے ہوئے اور دن بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اس بات کا اطمینان۔ تو علم یجد کا یتیما فآویٰ، سب سے پہلی بات جو بیان ہوتی ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین کا اور اطمینان کا سامان کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا نہیں تھا کہ آپ کو ہم نے یتیم پایا اور یتیم پانے کے باوجود ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا؟ اور ٹھکانے کے سلسلے میں بھی معین بھائی یہ ضرور ہے کہ اس دنیا کے اندر میں آنکھیں کھولنے والا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم، باپ کا انتقال پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا، 6 سال میں ماں کا انتقال ہو گیا، لیکن ان 6 برسوں کے اندر میں بی بی آمنہ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دست شفقت لٹایا ہے وہ بھی اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ باوجود قسم پرسی کی حالت، معاشی حالات نہایت ہی تنگ، لیکن ان حالات کے اندر میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پذیرائی کا زبردست اہتمام کیا تھا۔ اور دائی حلیمہ کا واقعہ وقت کی قلت کی بنا پر ہم بیان نہیں کر پائیں گے، لیکن اس یتیم بچے کا حلیمہ کی گود میں آنا اور حلیمہ کا قسمت کا ستارے کا چمکنا اپنے آپ میں ایک عجیب کیفیت تھی۔ میں جب بھی سنتا ہوں نا میرے رونگٹے کھڑے ہوں گے اور دل کے اندر میں ایک عجیب کیفیت طاری ہوگی آپ کی کہ وہ عورت کا لیٹ پہنچنا جو ہے اس کے نصیب کو تبدیل کرنا تھا۔ خیر آج موقع نہیں، لیکن تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد کے مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم نے آپ کو یتیم، اس دنیا کے اندر میں آپ یتیم آئے، یتیمی کی حالت میں آپ کی پیدائش ہوئی اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔
بی بی آمنہ کے بعد میں آپ کے دادا عبد المطلب، اور عبد المطلب نے اپنے پوتے کے تعلق سے یہ بات کہا کرتے تھے کہ میرا پوتا ایک دن دنیا میں بہت نام کرے گا، اور اتنی شفقت تھی کہ وہ قریش کی مجلسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے ان کو ساتھ میں لے کر جاتے تھے، اور روثائے قریش کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ عبد المطلب سے وہ کچھ کہیں، اور عبد المطلب یہی کہتے تھے کہ میرا یہ پوتا دنیا میں ایک دن نام کمائے گا۔ بحیرہ راہب کا واقعہ یاد آتا ہے، شام کے سفر پر اس عیسائی راہب نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر مہر نبوت دیکھی تھی، اور جسم پر مہر نبوت دیکھی تھی، اور مہر نبوت دیکھنے کے بعد میں چونکہ وہ انجیل کا عالم تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست سے اس وقت ہی یہ بات کہی تھی کہ اس کو یہودیوں سے بچائے رکھنا، ورنہ اگر کہیں یہ یہودیوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ مہر نبوت جس شخص کے جسم پر موجود ہے وہ دنیا کے اندر میں آ گیا ہے، وہ دشمنی نبھانے کے لیے چلے آئیں گے۔ تو یہ ایسے تجربات تھے جن کے بنا پر اس وقت بھی یہ بات کہی جاتی تھی کہ میرا پوتا جو ہے وہ ایک اس دنیا کے اندر میں میرا نام روشن کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد میں حضرت ابو طالب کا جو رول رہا ہے، مرتے دم تک ساری دنیا مخالف ہو گئی، پورے قریش مخالف ہو گئے، لیکن حضرت ابو طالب جو ہے اپنے بھتیجے کے ساتھ میں جڑے رہے، سب سے دشمنی انہوں نے مول لی، لیکن حضرت ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، راک سالڈ چٹان کی طرح۔ اور فیصل بھائی یہ بھی بات ناظرین جان لیں کہ یہ اس وقت میں ہو رہا تھا جس وقت یتیموں کے ساتھ میں معاشرہ بہت ہی غلط سلوک کر رہا تھا، جو کہ سورہ ماعون میں ہم نے پڑھا، ذالک الذی یدعو الیتیم، کہ یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جس میں یتیموں کو دھکے دیے جاتے تھے، دھتکارے جاتے تھے، ایکسپلائٹ کیے جاتے تھے، ظلم کیا جاتا تھا۔ ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انتظامات کیے، یہ اللہ تعالیٰ کی بے پایا عنایات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہاں ہم کو ضالًا کے لیے جو ہے ناظرین کو سمجھانا پڑے گا۔ جی عام طور پر دال کے سلسلے میں یہ لیا جاتا ہے کہ گم کردہ راہ سے بھٹکا ہوا، لیکن دال کا عربی لفظ جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک معنوی دنیا سمیٹے ہوئے ہے، یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ غفلت کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ ایک ایسے شخص کے تعلق سے بھی آتا ہے جو یوں کہہ لیجئے کہ ڈھونڈ رہا ہے، اپنا راستہ ڈھونڈ رہا ہے، متلاشی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایک حق کے متلاشی کی تھی اس وقت۔ یہ تو ضرور تھا کہ عرب کے اس شرک سے پٹے پڑے ماحول کے اندر میں بھی شرک کے شائبے کو بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی گوارا نہیں کیا تھا جب آپ نبی نہیں تھے، لہٰذا وہ دعال کا جو عام طور پر ترجمہ گمراہ لیا جاتا ہے وہ یہاں پر بالکل بھی مطلب یوں کہہ لیجیے کہ خارج از بحث، خارج از بحث، بالکل صحیح۔ صرف یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا دین بہت صدیاں گزر جانے کے بعد میں یوں کہہ لیجئے کہ صرف کچھ نشانات سے باقی رہ گئے تھے، اور ان نشانات کے چلتے رب تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جائے، اس پر ایمان لانے کے کیا تقاضے ہیں، اس کی کیا صفات ہیں، اور اس کا حقوق، ان کے اللہ تعالیٰ کے حقوق کس طریقے سے ادا کیے جائیں، یہ بالکل اس وقت کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اور ہم یہ بھی سمجھیں کہ عصمت انبیاء سے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کی عصمت محفوظ رکھی ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ پیدائش سے لے کے تو وفات تک جو ہے ان سے کسی غیر شرعی کام یا کوئی گناہ یا کوئی اس قسم کا غیر اخلاقی کام کا ہونا یا ارتکاب ہونا ان سے ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمیشہ عصمتوں کو حفاظت کی۔ اور اسی سلسلے میں اگر آپ سورہ یوسف میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ بہت صاف طور پر کہتا ہے ان کنت من قبلہ لمن الغافلین، کہ اس وحی کے آنے سے پہلے، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ غافلوں میں تھے، مطلب آپ نہیں جانتے تھے کہ دین کیا ہے اور نماز کس طریقے سے پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں۔ فیضل بھائی،
سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس زمانے میں بھی کچھ ایسے موحد لوگ موجود تھے مکے میں جو کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر روتے تھے، کہ جس میں حضرت زید کا نام آتا ہے، جو حضرت سعید ہے ان کے والد، اشرۃ المبشرہ میں سے ان کے والد حضرت زید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غلاف پکڑ پکڑ کر روتے تھے اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہم نہیں جانتے کہ تیری عبادت کیسی کرنا جائے، نہیں تو ہم ویسا کرتے، لیکن انہوں نے کبھی بتوں کی۔ اور معین بھائی، حضرت زید کے تعلق سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی وقت یہ پوچھا گیا تھا کہ ان کا خاتمہ مطلب اللہ تعالیٰ جب روز قیامت قائم فرمائے گا تو حضرت زید جب پیش ہوں گے تو ان کی پیشی کیسے ہوگی؟ تو کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ زید اپنے آپ میں ایک امت بنا کر کے اٹھائے جائیں گے، اور یہ کہ ایک ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو وابستہ کر لینا جبکہ حق کی روشنی موجود نہیں تھی، کتابیں مسخ ہو کر کے رہ گئی ہیں، اس میں تحریف ہو چکی ہے، پچھلے نبی کو گزرے ہوئے قریب 350 سال کے لگ بھگ گزر چکے ہیں، اور تب ایک مرد موحد کی طرح زندگی گزارنا اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کے لیے گہار لگانا کہ باری تعالیٰ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں میں کیسے تیری عبادت۔ اور فیصل بھائی پھر دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بعثت سے پہلے کا جو پوری زندگی ہے، اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے دور، اتنے دور نکل کر جو ہے وہاں غار حرا میں جاتے تھے، اور کبھی کبھی تو 1 یا 2 دن کا کھانا ساتھ میں لے کر جاتے تھے، اور وہاں جو ہے آپ تحنس جس کو لفظ استعمال کیا گیا صرف غور و فکر کرتے تھے، اور وہ غرض ہی یہی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کے لیے کوئی باقاعدہ راستہ نہیں، کہ میں اپنے رب حقیقی سے یوں کہہ لیجئے کہ آشنا ہو جاؤں، وابستہ ہو جاؤں، متعارف ہو جاؤں اس کے عبادات کے طور طریقے سے، ایمان کے تقاضوں سے، اور ساری باتیں۔ اور یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور یوں کہہ لیجئے کہ ایک ریاضت کا دور ہے جو گزرا، اور اس کی انتہا یوں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے اسی غار میں اس دین سے آشنائی عنایت کی جو بعد میں چل کر کے 2/3 دنیا کا دین بن کر کے رہ گئے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم۔ اور فیصل بھائی ناظرین یہ بھی جانیں کہ ایون آج کے دور میں جبکہ مکہ سے غار حرا تک کا راستہ ہم کاروں سے جاتے ہیں اور اوپر بھی چڑھنے کے لیے باقاعدہ کچھ راستہ بنا دیا گیا ہے، آپ سوچیں کہ اس زمانے میں جب جانے آنے اور آمد و رفت کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس اتنے اونچے مقام پر جانا اور وہاں بیٹھنا اور وہاں ریاضت کرنا بالکل اکیلے میں، یہ اپنے آپ میں اتنا بڑا کام تھا کہ جس کا ہم آج اس دنیا میں بھی تصور نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ ثمرہ عنایت کیا اس محنت کا کہ نہ صرف یہ کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس ثمرے سے فیض یاب ہوئے، بلکہ آپ کی امت جو ہے رہتی دنیا تک اس عظیم ثمرے سے فیض یاب ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی۔ اور امت ہی کیوں، بنی نوع انسان اگر دل کھول کر کے اس ہدایت کے طالب بن جائیں، سب کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کا دین، سب کے لیے ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب کے لیے ہے اللہ رب العزت۔ تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو حق کا متلاشی پایا اور ہم نے آپ کو ہدایت دی، ہم نے آپ کو رہے ہدایت کا مسافر پایا، اور ہم نے آپ کو اس منزل پر پہنچا دیا جو ہدایت کی منزل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مزید اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی یاد دلائی کہ آپ نے یہ خیال غلط اپنے دل میں کیوں کر لایا کہ آپ نے آپ کو چھوڑ دیا۔ ہم تو آپ کی پذیرائی میں اس وقت سے لگے ہوئے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اور پھر تیسری بات بتائی جا رہی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور جب ہم نے آپ کو نادار پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کی کیفیت، حضرت ابو طالب جو آپ کے کفالت کرتے رہے، خود ان کے بارے میں آتا ہے کہ قصیر العیال تھے اور مال متے کے لحاظ سے بہت کمزور تھے، اور یہاں تک کہ ان کا ایک بیٹا حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے بھائی کے یہاں پرورش پاتا تھا، اور حضرت علی جو ہے ان کی کفالت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کرنے لگے۔ تو
اس حالت میں جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں آپ کو غنی کر دیا، اور غنی جو کر دیا وہ کیسے کر دیا کہ آپ خود جو ہے جب بکریاں چلانے سے پھر آپ حضرت ابو طالب کے ساتھ میں تجارت پر جانے لگے، پھر اس کے ساتھ میں حضرت خدیجۃ القبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پورا معاملہ رہا ہے، اور پھر آپ ان کی تجارت میں شریک ہوئے، اور اس کے بعد میں آپ کے مالی حالات بہت درست ہوئے، اور پھر جب حضرت خدیجۃ القبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا تو پھر تو حضرت خدیجہ القبریٰ نے اور خدیجہ القبریٰ کے مال کو جو سعادت ملی، جو سعادت ملی کہ پورا مال جو ہے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے دین پر جو نچھاور کر دیا، ایسی سعادت کہاں کسی کے حصے میں آتی؟ کوئی تعجب نہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ جب بھی ہوتا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ لیجئے کہ اس خاتون جنت کا تذکرہ کرنے سے کبھی نہیں چوکتے، اور دیگر امہات المومنین کبھی کبھی اس بات پر بڑی رشک کرنے لگتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل امین سلام لے کے آتے ہیں حضرت خدیجہ اللہ نے تم کو سلام بھیجا، سبحان اللہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں کہہ لیجئے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سورس بنایا، ایک ذریعہ بنایا کہ ایک ایسے وقت میں جب کہ دعوت کی اشاعت و ترویج کے لیے مال کی بھی ضرورت تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد و نصرت فرمائی اپنے مال کے ذریعے سے، اور یہ ایک ایسا احسان تھا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجا طور پر یاد کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تیسری نعمت ہے جس کا کہ تذکرہ فرمایا ہے اس سورہ کے اندر میں، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو نادار پایا اور پھر آپ کو مالدار کر دیا۔ مولانا امین حسن اصلاحی اور علامہ فراہی نے یہ بھی کہا ہے کہ غنی ہونا جو ہے صرف مال ہی سے آدمی غنی نہیں ہوتا، غنی جو ہے یا غنا جو ہے وہ دل کی کیفیت کا نام ہے، تو جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو آدمی غنی ہوتا ہے، اور دنیا سے اور مال سے وہ پھر بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اگر بہت مال ہے اور دل میں ایمان نہیں ہے تو وہ غنا کی وہ کیفیت کبھی آ ہی نہیں سکتی، اور اگر دل میں ایمان ہے، اسلام ہے، فرما برداری ہے، اور اگر مال نہیں ہے تب بھی انسان دل سے جو ہے وہ غنا ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ہے غنا کی بات کی جا رہی ہے، وہ دونوں کیفیتوں کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کے لحاظ سے بھی آپ کو غنی کر دیا، اور دل میں ایمان ڈال کر اور ایمان کی اس کیفیت کو بھی ڈال کر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کر دیا۔ اب چونکہ یہ تین نعمتوں کا تذکرہ ہوا اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ ایک طرح سے یاد دہانی کرائی گئی، آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ حق کے متلاشی تھے، ہم نے راہ ہدایت آپ پر کھول دی، اور مزید یہ کہ آپ نادار تھے، ہم نے آپ کو دین کی دولت بھی عنایت کی اور دنیا کی دولت بھی عنایت کی۔ اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ ان تین باتوں کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا حق کیا ہے وہ آگے کی تین آیتوں میں اس کا بیان آ رہا ہے۔ لہذا سب سے پہلے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پوری کی پوری امت اور پوری کی پوری بنی نوع انسان کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یتیم کو، معین بھائی نے بہت مناسب ترجمہ کیا، مت دبائیے۔ تقہر کا لفظ آیا ہے، اور تقہر سے تھوڑا آگے چلے جائیں تو قہار، وہ مطلب یہ ہے کہ کسی کو بزور دبانا، کسی کو بزور اس کے حق سے محروم کر دینا، کسی کی بولتی بند کر دینا۔ تو یتیم کے ساتھ میں ہر قسم کا ناروا سلوک اس وقت جو ہے ہوا کرتا تھا، ان کے حقوق کا غصب کر لیا جانا، ان کے مال ان سے چھین لینا، ان کے سروں پر دست شفقت رکھنا تو بہت دور کی بات، ان کی کہیں کوئی گنتی ہی نہیں تھی، ان کے اوپر کوئی ظلم توڑے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا کہ آپ اس دنیا کے اندر میں یتیم پیدا ہوئے تھے، ہم نے آپ کو سہارا دیا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، لہٰذا آپ بھی کسی یتیم کے ساتھ میں کوئی ناروا سلوک نہ کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تو اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں کہ آپ، لیکن یہ در حقیقت محبوب کے توسط سے ہم لوگوں کو سنانا مقصود تھا۔ جی بالکل، کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اے دنیا جہان کے تمام تر انسانوں، کسی یتیم کو مت دباؤ۔
اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت و تکریم کی یتیم کی اور اس درجے کو پہنچایا کہ یتیم کا سرپرست اور میں روز قیامت میں اس طرح سے ہوں گی. اور واقعتاً یہ مقام اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب خاص اس دن بن جائیں تو یتیم کے ساتھ میں ہمیں بہتر سے بہتر سلوک کرنا لازم آتا ہے. فیصل بھائی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت مدینے کی یہ حالت تھی کہ ایسا کوئی گھر یا ایسا کوئی فیملی نہیں تھی جس میں یتیم کی کفالت نہیں کی جاتی ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فیملی کو بہت ہی اس کے بارے میں بہت ہی ناپسندگی کا اظہار کیا جس کے گھر میں کسی یتیم کی کفالت نہیں ہوتی تھی. تمہارے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور تمہارے گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ میں برا سلوک کیا جاتا ہے. ایک ہاتھ ہی پھیر دیں محبت کے ساتھ میں. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کسی یتیم کے سر پر سے ہاتھ پھیر دیتا ہے تو جتنے بالوں پر سے اس کا ہاتھ پھر گیا اللہ تعالیٰ اتنی ہی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھیں. جی حضرت عمر سے ایک روایت ہے فیصل بھائی کہ جب یتیم روتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے. تو ہم کو تو ڈرنا چاہیے کہ ہم اگر کچھ نہ بھی کریں تو کم سے کم اتنا تو کریں کہ ہم یتیم کے ساتھ میں ناانصافی نہ کریں، ان کے ساتھ میں ظلم نہ کریں. آج دیکھیے میرے خیال سے یہ جو روایت ہے، جو مدینے کی جو روایت ہے، یہ تقریباً مفقود ہے. مطلب کہیں بھی نظر نہیں آتی کہ کوئی فیملی جو ہے کسی یتیم کو لے کے اس کی کفالت کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، کہیں نظر نہیں آتی. یتیم خانے بنے ہوئے ہیں. ایٹ دا موسٹ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ یتیموں کو جو ہے ان یتیم خانے جو جس درجے کی بھی کیفیت یا حالت یا کوالٹی کے ہو بس وہاں تک پہنچایا جاتا ہے. تو میرے خیال سے یہ ہماری امت کو اس سلسلے میں سوچنے کی اور اس پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. تو فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. فضل بھائی اس میں دو باتیں بیان کی گئی. سائل کے سلسلے یہ سائل کے ساتھ سائل سے صرف مادی مطلب پیسہ وغیرہ مانگنے والا دنیاوی ضرورتوں کا طلبگار نہیں، صرف دنیاوی ضرورتوں کا طلبگاری مراد نہیں ہے. اس سے وہ شخص بھی مراد لیا گیا ہے جس کے پاس میں دین سے متعلق کوئی سوال ہے، جو کچھ جاننا چاہتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے آپ راستہ ڈھونڈ رہے تھے اور ہم نے آپ کو راستہ دیا، ہدایت دی، اسی طریقے سے جو بھی سائل تمہارے پاس میں دین سے متعلق کچھ پوچھنے کے لیے آتا ہے تو آپ اس کو برابر توجہ سے اس کا سوال سنیں اور اس کا جواب دے. تو اسی طریقے سے جو ہے ہمارے تمام علماء حضرات کو بھی اس میں جو ہے ایک خاص طور پر نصیحت ہے کہ کوئی بھی آدمی ہو اگر وہ دین سے متعلق آپ سے سوال کرتا ہے تو ہم اس کو توجہ سے سنیں. اور پھر جو ہے دوسری جو معنی ہے مال کی معنی، اگر کوئی مال سے محروم ہے اور کوئی مانگنا چاہتا ہے مانگتا ہے تو پھر آپ اس کو لوٹائیے نہیں، اس کو نہ کیجیے یا اس کو جھڑکیے نہیں. اگر نہیں ہے تو آپ بہت ہی خوش اسلوبی سے جو ہے اس کو معذرت کر لیں کہ بھائی میں تم کو نہیں دیتا ہوں. میں تو سمجھتا ہوں فیصل بھائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو دینے والا معاملہ ہے اس کی جو مثال اگر ہم ناظرین کے سامنے ایک ہی مثال رکھیں تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کہاں ہیں، یہ امت کہاں ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ بحرین سے 90,000 دینار کا تحفہ آیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا مال و متاع جو ہے مسجد نبوی میں ایک چٹائی ڈالی اور اس کے اوپر رکھی، اور جو آتا تھا مانگنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیتے چلے گئے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز تک جو ہے وہ پورا اثاثہ، وہ پوری یہ جو ہے تحفہ وہ یہ ختم ہو گیا 90,000 دینار. عملی تعبیر بنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ہم کیا خرچ کریں. اس کے بعد سنیے، اس کے بعد میں ایک سائل آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ بھی تھا میں لٹا چکا ہوں، میرے پاس میں کچھ نہیں ہے، لیکن تو مدینے کی کسی بھی دکان میں جا، میرا نام لے اور تجھے جو لینا ہے تو لے، تیرا قرضہ میں ادا کروں. ماشاءاللہ، تیرا قرضہ میں ادا. نہیں وہ یعنی جو
یہ تھی خرچ کرنے والی جو فیاضی کی جو کیفیت تھی، وہ اپنے آپ میں ایک بالکل ہی جدا گانا کیفیت تھی. اور ماہ سیام جو اب قریب آنے ہی والا ہے، اس میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی کی جو مثال دی گئی ہے وہ ہوا سے دی گئی. یعنی ہوا جہاں جہاں سے گزر جاتی ہر ایک کو فیضیاب کر جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی کا اگر ہوا سے مثال دی گئی ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر ایک اس باران رحمت سے یوں کہہ لیجیے کہ فیضیاب ہوتا چلا گیا. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یاد دہانی کا عملی نمونہ بنے، اور وہ عملی نمونہ بن کر کے آپ نے دکھایا. اللہ تعالیٰ یہ سیرت و کردار اس امت کو اور اس امت کے ہر ایک فرد کو، ہم گناہ گاروں کو، ہمارے ناظرین کو، اس امت کے ہر ایک فرد کو عنایت کرے. آج اس سیرت و کردار کو زندہ کرنے کی ناظرین بہت ضرورت ہے. یہ سیرت و کردار جب زندہ ہو جائے گا تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے دین کی راہ کو کوئی کھوٹی نہ کر سکے. وہ ہموار ہوتی چلی جائے گی، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ہر کچے پکے مکان کے اندر میں اللہ تعالیٰ داخل ہو. آخری آیت آتی ہے اس ضمن میں، وَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عنایت کی ہے، آپ ان کی تحدیث کریں. اب یہ فحدث کا جو لفظ ہے اس میں اظہار بھی ہے، اس میں یوں کہہ لیجئے کہ ذکر بھی ہے، اور تحدیث نعمت کے سلسلے میں بہرحال کچھ ایک وضاحتوں کی میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے. تحدیث نعمت کے سلسلے میں یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہے تو آپ ان نعمتوں کا تذکرہ کریں، ان کا اظہار کریں. لیکن یہ اظہار کا طریقہ کیا ہو، اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا، تو یہ ہدایت کی نعمت جو ملی اس کی تحدیث کیسے ہوگی؟ تو اس کی تحدیث اس طرح سے ہوگی کہ اس نعمت کو ان لوگوں تک پہنچایا جائے جو اس نعمت ہدایت سے بے بہرہ ہیں، محروم ہیں اس سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کی. اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ترویج اور اشاعت کی جائے، اور اللہ کے رسول نے تو اس کی عملی تفسیر لوگوں کے سامنے پیش کی. تو عام طور پر غلط معنی پہنا کر کے دولت کی نمائش کرنے کو تحدیث نعمت کہا جاتا ہے. مجھے بہت کوفت ہوتی ہے اس طرح کی قرآن کی تعبیلات کے ذریعے سے، اور ہونی بھی چاہیے کہ کہاں اللہ تعالیٰ کا منشا تھا اور کہاں ہم نے کچھ اپنے دل سے جوڑ کر کے بات کو کہاں سے کہاں پہنچا. اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے تو تحدیث نعمت اس طرح سے ہوگی کہ جو مال سے محروم ہے ان لوگوں کو وہ مال دیا جائے. یہ تحدیث نعمت ہے. آپ اس عملی نمونے کو سامنے رکھیں جو تحدیث نعمت کا سب سے بہترین نمونہ تھا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم. معین بھائی نے وہ مثال سامنے پیش کی کہ کئی ہزاروں کی پونجی ایک دن کے اندر میں ایسی تقسیم کر دی گئی کہ آدمی جو ہے اپنا لباس جھٹک کر کے اٹھ گیا، اس کے پاس میں کچھ بھی نہیں. یہ تحدیث نعمت ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اپنی ذات کے اوپر بھی جائز حدود میں رہتے ہوئے خرچ کریں، نہیں روکتا اللہ تعالیٰ کا دین آپ کو اس. لیکن پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی ہے کہ وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصیت کے ساتھ میں آپ کو عنایت ہوئی ہے وہ نمود اور نمائش کے لیے نہیں. نعمتیں جو ہے نعمتوں کے نمائش کے لیے نہیں، نعمتیں تحدیث کے لیے ہے. اور تحدیث کے جو مختلف طریقے ہیں، تحدیث کے جو مختلف راستے ہیں، تحدیث کی جو مختلف شکلیں ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اختیار کر لیں، تحدیث نعمت ہو جائے. تو یہ آخری آیت ہے اس سورہ کی، سورہ ضحیٰ کی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. پھر ناظرین یاد دہانی کرتا چلیں، مختلف نعمتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہوئی. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں کی تحدیث نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. امت کے افراد کے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، بنی نوع انسان کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اپنے آپ میں اسوۃ حسنہ کہا گیا. اور اس اسوۃ حسنہ کو دیکھیں ہر چیز کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا گرویدہ بنائے اور اس امت کو بھی
اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی گرویدگی عنایت کرے. آمین ثم آمین. اس وقت ہمارے ملک کے حالات میں اس بات کا تقاضا ہے کہ ہم دعوت دین کا کام کریں اور اس کے بغیر جو ہے آنے والی نسلوں کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ نہیں ہو سکتا. تو ہم جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں جس طریقے سے، اور ہمارے سامنے تو سیرت ہے اور صحابہ کی سیرت ہے، ان کی زندگیاں ہیں، اور اس کام کی اشد ضرورت بھی ہے. اور دوسری جو نعمت کی طرف آپ نے اشارہ کیا، قرآن مجید اللہ کا کلام جس کے ہم امین ہیں اور ہمارے پاس میں تمام انسانوں کی یہ امانت ہے، تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ امانت ہم دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں اور اس خزانے کے اوپر ناگ بن کر ہم بیٹھے نہیں رہیں، بلکہ اس امانت کو جن لوگوں کی امانت ہے ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اور یہی در حقیقت تحدیث نعمت ہے. اور مال کے معاملات میں جو ہے فیضل بھائی، آج ہماری قوم کا جو رویہ ہے اور جس طریقے سے مال کو برباد کیا جا رہا ہے، اس کو صحیح طریقے پر، اور جہاں جہاں ضرورت مند ہے، سائل ہیں، محروم ہے، تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہی تحدیث نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا فراوانی سے کچھ لوگوں کو عطا کیا ہے، یہ حق ہے کہ وہ لوگ اگر اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں تو مسلم معاشرے کی صورتحال ہی اکثر تبدیل ہو جائے گی. اور یہی اپیل ہے تمام لوگوں سے کہ اس سورہ کی روشنی میں تحدیث نعمت کے طور پر جو ہے ہم ان 3 چیزوں کا انتظام کریں اور اہتمام کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں جمعرات کو آپ کا دوبارہ ساتھ ہوگا اور اس کے آگے والی سورہ کا جو ہے احاطہ کیا جائے گا، تفسیر بیان کی جائے گی. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جس طریقے سے ہمارے ہر جمعرات کے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، اگلی جمعرات کے پروگرام میں بھی آپ شریک ہوں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں میں پروموٹ کریں، تاکہ قرآن مجید کا یہ پیغام، دیکھیے کسی نہ کسی، اگر آپ جو ہے اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں تو وہ تحدیث نعمت کا جو کچھ حق ہے وہ کچھ نہ کچھ حد تک وہ ادا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ اپنی طور پر کوشش کریں، ہر ناظرین میں سے ہر شخص اس بات کی کوشش کرے کہ وہ اپنے جان پہچان، اپنے رشتہ داروں میں سے 5-10 آدمیوں کو ٹارگٹ بنائیں اور دیکھیں کہ وہ لوگ بھی جو ہے اس پروگرام کو جو ہے سننے والے اور دیکھنے والے بن جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.